السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ میرے پاس پودا دیکھ رہے ہیں، آج ہم اس کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسے آیورویدک میں کہتے ہیں بیلا، جس کا معنی ہے بہت زیادہ طاقتور، اور اسے رسائن مانا جاتا ہے۔ آیورویدک میں رسائن ایسی دواؤں کو کہتے ہیں جو عمر کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ ہمارا تو بیلیو ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے ہم نے اتنی ہی جینی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدنی قوتوں کو بہت بہتر کر دیتی ہے، اندرونی جو ہمارے نظام ہیں ان کے افعال کی اصلاح کر دیتی ہے، ہم زیادہ صحت مند رہتے ہیں اور بہتر زندگی جی پاتے ہیں۔ یعنی امراض کا خاتمہ کرنے میں یہ بہت ہی مددگار ہوتی ہے اور اندرونی نظام ہمارا بہت اچھے سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن میں اسے کیان جن زی کہتے ہیں، جس کا معنی ہے ہزاروں چھوٹے چھوٹے سونے کے بیج۔ اس کی یہ کنگیاں دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے اوپر یہ جو پھل لگا، اس میں چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، تو شاید اسی مناسبت سے وہ اسے کیان جن زی کہتے ہیں، یعنی سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا بیج۔ اور یہ بھی اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ اسے کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کیڑا ہے، جیسے اس کے بیج پکتے ہیں کنگھی کے، تو یہ اپنی عمر بڑھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں بھاگ گئے اب، تو اس لیے اس کے بیج بڑی مشکل سے ہی ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن میں اسے سانس کے مسائل کے لیے اسپیشلی استعمال کیا جاتا ہے، استھما وغیرہ کے لیے، ریسپائریٹری کسی بھی طرح کا ڈس آرڈر ہو، سانس کی تنگی وغیرہ کے مسائل کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ برازیلین فولک میڈیسن میں اس کی بڑی اہمیت ہے، نظام تنفس کے لیے وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، اور افریقن ٹریڈیشنل میڈیسن میں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنی تعریفوں کے ساتھ یہ بھی جان لیں کہ اسے اپریل 2004 میں یو ایس میں بین کر دیا گیا۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ ہم آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے کچھ مین فوائد بتا دیے جائیں۔ گرم خشک مزاج ہوتا ہے اس کا، اسے ہم کنگھی بوٹی کے نام سے جانتے ہیں، انگلش میں اسے کانٹری میلو کہتے ہیں، سیڈا کارڈیفولیا کہتے ہیں، اور پنجابی میں اسے پیلی بوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے اوپر یہ کنگھیاں لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بڑے خوشنما پیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں، اور اس کا پتا یہ دیکھیں اب دل کی طرح ہے، تو اسی لیے اسے ہارٹ لیف میلو بھی کہا جاتا ہے، یعنی دل کی شیپ والے پتے والی میلو۔ تو بات کریں اس کے خواص کی، یہ اینٹی آکسیڈنٹل پراپرٹیز رکھتی ہے، یعنی بدن سے امراض پیدا کرنے والے اجسام کا خاتمہ کرتی ہے۔ قوت مدافعت کو مضبوط کرنے میں اس کا اہم رول ہے، کیونکہ یہ خون کے سفید ذرات کی تعداد کو بڑھاتی ہے اور بدن میں موجود اینٹی باڈیز کو سٹرونگ بناتی ہے، جس سے ہمارے بدن کی دفاعی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے، یا کہہ لیں کہ ہم امراض کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ نظام تنفس کی اصلاح کرتی ہے، سانس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے، اوورآل پورے ریسپائریٹری سسٹم کی اصلاح کر دیتی ہے۔ سانس پھولنے وغیرہ کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اس سے حل ہو جاتا ہے۔ یہ ڈائیوریٹک ہے، پیشاب کھول کے لاتی ہے، گردے مثانے کی پتھری کو خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس میں اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی بدن میں سوزش اور ورم کسی بھی نوعیت کا ہو اسے ختم کرنے میں یہ مددگار ہے۔ خون کو صاف کرنے میں اس کا بڑا اہم رول ہے، جلدی مسائل اس سے ختم ہوتے ہیں، پھوڑے، پھنسیاں، داغ دبے، کیل شائیاں، محاسے، وہ ختم کرنے میں یہ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ سے کہا، اسے بیلا کہتے ہیں آیورویدک میں، جس کا معنی ہی ہے بہت زیادہ طاقتور، تو یہ بدنی کمزوریوں کو، کسی بھی نوعیت کی کمزوری ہو اسے ختم کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے، بدن کی قوت کو بحال کرتی ہے، اور اس پرپس کے لیے خصوصاً اس کے بیج استعمال کیے جاتے ہیں۔ استعمال کی صورتیں انشاءاللہ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے چیدہ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے خواص رکھ دیے جائیں۔ جوڑوں کے دردوں میں اس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جوائنٹس کی سٹفنس، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے جوڑ ہارڈ ہو جاتے ہیں، موو کرتے ہوئے پین ہوتی ہے، تو جوائنٹس کی سٹفنس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ اس کے خواص کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اب ہم اپنی اس ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں، بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی صورتوں کی، اور پھر ایک ڈرانے والی وہ جو بات جس کا میں نے آپ کو شروع میں اشارہ دیا تھا وہ بات کر کے اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔
بیرونی طور پہ اس کی پلٹس لگائی جا سکتی ہے، یعنی کوئی پھوڑے پھنسی وغیرہ کا مسئلہ ہے، جوائنٹس میں سٹفنس ہے، یا کوئی جوڑ متورم ہو گیا ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات گھٹنا یا ٹخنا وغیرہ سوج جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، تو اس کے پتوں کو کوٹ کے اس کا لیپ بنا کے وہاں پہ باندھا جا سکتا ہے۔ پھوڑے پھنسی بھی ختم کرے گی اور جوائنٹس کو بھی انشاءاللہ بہتر کرے گی۔ باقی دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے جیسے سانس وغیرہ کے مسائل ہیں، کمزوری کا مسئلہ ہے، نظام ہضم کی کوئی خرابی کا پرابلم ہے، جو خواص میں نے آپ کے سامنے رکھے، یعنی اینٹی آکسیڈنٹل اس کے خواص کو پانے کے لیے، یا اسی طرح قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے لیے، دیگر وہ سارے خواص جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے پتے کھائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح تازہ حالت میں نے ابھی ایک پتا کھایا ویڈیو بنانے سے پہلے، پھیکا سا ہوتا ہے، کھانا مشکل نہیں ہے۔ یا اس کے پتوں کو گوٹ کے ان میں پانی ڈال کے اسے پن کے مطلب جوس ٹائپ بنا کے پیا جا سکتا ہے، یا اس کے پتوں کو خشک کر کے ان کا قہوہ بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جریان خون کے لیے بواسیری خون یا مثانے وغیرہ سے خون آ رہا ہے تو اس کے پتوں کو گوٹیے، ساتھ تھوڑی سی کالی مرچ کے دانے وہ گوٹیے اور نتھار کے ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے نا پھر پن کے وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ اس سے جریان خون رک جائے گا۔ مسوڑوں وغیرہ کی انفیکشن ہے، یعنی مسوڑوں سے خون آ رہا ہے یا درد کر رہے ہیں، تو اس کے غرارے مفید ثابت ہوں گے۔ آپ کنگھی بوٹی کے تھوڑے سے پتے پانی میں پکائیے اچھی طرح، اور وہ خشک ہیں یا تازہ ہیں انہیں اچھی طرح پانی میں پکا کے بعد میں آپ نے اس کے غرارے کر لینے ہیں۔ گردے مثانے کی پتھری وغیرہ کو خارج کرنے کے لیے اس کا نمک بنا کے استعمال کیا جاتا ہے، اور نمک بنانے کا پروسیجر میں اپنی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں۔ ہم نے پٹکنڈے کا نمک بنانا سیکھا، مولی کا، خربوزے کا نمک بنانا سیکھا۔ نمک بنانے کا پروسیجر سیم ہی ہے، یعنی اسے بھی ساری بوٹی کو ہی ہم نے ایسے کاٹ لینا ہے اور خشک کر لینا ہے اور راکھ بنا لینی ہے۔ وہ سارا پروسیجر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا نمک گردے مثانے وغیرہ کی پتھری کو خارج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ جان لیتے ہیں کہ اسے ایف ڈی اے نے یو ایس میں اپریل 2004 میں بین کیوں کر دیا، کیونکہ اس میں افیڈرن پایا جاتا ہے جو کہ ایک الکلائیڈ ہے جو کچھ سیریس کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کو دل کا مسئلہ پہلے سے ہی ہو ان کو ہارٹ اٹیک یہ کر سکتا ہے، تو یہ خطرناک ہی ہوا، لہٰذا اس کی مناسب مقدار استعمال کرنی ہے۔ اس میں یقیناً ایفیڈرن پایا جاتا ہے لیکن بالکل مناسب مقدار میں، جو کہ مفید ہے، اور چائنیز میڈیسن میں اس کا یوز ہی اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایفیڈرن ہے، یعنی جہاں ایک طرف ایفیڈرن کی وجہ سے یہ بین ہے، وہاں دوسری طرف ایفیڈرن کی وجہ سے اسے زیادہ ایفیکٹیو مانا جاتا ہے، اور یہ سینکڑوں سالوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیف ہے، بس اس کی مناسب مقدار لینی ہے، یعنی زیادتی نہیں کرنی۔ اور جن لوگوں کو کوئی تھائرائیڈ کا ایشو ہے یا دل کے کوئی مسائل ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں سے کوئی بھی ایشو ہے، وہ اس سے گریز کریں، باقی یہ سیف ہے۔ اب بات بھی کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور سورج کی دھوپ بھی مجھے سیدھی پڑ رہی ہے اور آنکھیں نہیں کھل رہی، تو امید کرتا ہوں آج کی یہ کچھ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ دوست آپ کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔